اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ ان کے لیے سونا بنا دیا جائے، لیکن پھر ان میں سے جو کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ہوگا۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق خدا پر شفقت۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 12736، المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 174۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دے۔ اگر وہ ہمارے لیے سونا بن گیا تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ سے دعا کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ کا رب آپ کو سلام عطا فرماتا ہے اور اس کا ارشاد ہے، اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ ان کے لیے سونا بنا دیا جائے، لیکن پھر ان میں سے جو کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ہوگا۔ اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، توبہ اور رحمت کا دروازہ کشادہ فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا عظیم مظہر۔ سوچئے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے، جو تکلیفیں دے رہے تھے، انہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کے بجائے توبہ کو پسند فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو دعا کر دیتے، صفا پہاڑ سونا بن جاتا اور انکار کرنے والوں پر عذاب آ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وہ راستہ چنا جس میں واپسی کا دروازہ کھلا رہے۔ توبہ کی عظمت اور اللہ کی رحمت۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑنے میں جلدی نہیں فرماتا، بلکہ انہیں سنبھلنے، لوٹ آنے اور معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دن میں بھی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور رات میں بھی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار لوٹ آئے۔ یہ سب کچھ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ ہمارے لیے سبق، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رحمت والے نبی نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ پسند فرمایا تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، غلطیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بس شرط ایک ہے، سچی ندامت، دل سے رجوع اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ۔